بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الهداة والمتقين سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم علماء کرام اور اس مدرسے کے محترم صاحب اور حفاظ نظام اور ہماری دین شہر حاضرین اجلاس اور میری باپردہ بہنیں اور خواتین اور عزیز طالبات، آج کا دور، آج کا دن اس شہر کے لیے بہت ہی مبارک دن ہے، کیونکہ اس سرزمین پر، یہ پہاڑ کی سرزمین ہے جہاں پر ہم بیٹھ کر تلاوت کلام اللہ بھی کر رہے ہیں اور روایت حدیث رسول اللہ بھی کر رہے ہیں۔ اس پہاڑ کی نسبت اسی غار حرا سے جا ملتی ہے جہاں پر سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق والی نازل ہوئی تھی۔ وہ دور جہالت تھا، دور جاہلیت تھا۔ ایسے دور میں سب سے مقدس کتاب روئے زمین پر، پہاڑ پر، قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اس کتاب نے پوری دنیا کے چہار دام میں ایسے نور کو بکھیر دیا کہ جس کی وجہ سے اس پہاڑ کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے اور اس غار کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا یہاں کا غار حرا ہے۔ اس پہاڑ پر ہم اس غار حرا کی یہاں نقل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے غار حرا میں کلام اللہ کو پایا۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر اسی انوار نبویہ کی تقسیم کر رہے ہیں، اور یہاں جو طالبات آ رہی ہیں وہ
انہی علوم نبویہ اور علوم قدسیہ کو حاصل کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ قابل مبارکباد ہے وہ لڑکیاں، وہ خواتین جو یہاں پر علم حاصل کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اور ان آیات کے نزول کے بعد سب سے پہلے جو شاگرد تھے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اسی طرح یہاں پر سب سے پہلے ان کتابوں کو پڑھنے والی خواتین ہی ہیں۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ خواتین کا مقام اسلام میں کس قدر بلند ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سہارا بننے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ نے اسلام کو جو مضبوط اور طاقتور دین ہے، رہتی دنیا تک باقی رہنے والا دین ہے، اس دین کو سب سے پہلے مدد بخشی تو وہ ایک کمزور صنف نازک کے ذریعے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے توسط سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے، اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں اما حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا زمیلونی زمیلونی، کپکپا رہے تھے کیونکہ حضرت جبرائیل کو دیکھنا اور حضرت جبرائیل کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھیجنا اور دبوچنا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برداشت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا، مکہ میں ایک بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ۔ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ اس سے کوئی کشتی میں جیت نہیں سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات آئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ نبی ہیں تو رکانہ سے لڑائی اور کشتی جیت کر دکھائیں۔ ان جاہلوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ نبی کیا ہے، پہلوانی کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں پہلوان ہوں۔ پہلوان کا مقابلہ پہلوان سے ہوتا ہے۔ اگر نبی ہیں تو نبی کو جانچنا ہے تو ان کے علوم وحیہ سے جانا جا سکتا ہے، لیکن جاہل کو کیا پتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ رکانہ کو پچھاڑ دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اگر ہم سے کہیں کہ بھئی ہم آ کر کہیں کہ بھئی ہم عالم ہیں، ہم پڑھائیں گے، آپ بولیں گے پہلوان ہے جاؤ سے اس سے لڑو، تو ہم تو بھاگ جائیں گے یہاں سے۔ بھئی ہم پہلوان تھوڑی ہیں، ہم نے کشتی میں وقت تھوڑی لگایا ہے، ہم تو قرآن و حدیث میں لگایا ہے۔ الحمدللہ ہم پڑھاتے ہوئے 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہمارا ہو چکا، اور اس سے پہلے 10 سال سے، اور حفظ کو ملا لیں تو تقریباً 35-40 سال سے آنکھیں کھولنے کے بعد سے اسی پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پہلوانی آج بھی نہیں جانتے۔ تو علم کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے، لیکن ان جاہلوں نے کہا کہ اب رکانہ کو پچھاڑ دے تو ہم مان لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے مقابلہ کیا، پہلے ہی جھٹکے میں رکانہ پہلوان کو پچھاڑ دیا۔ رکانہ نے کہا کہ نہیں، میں بے فانی میں تھا، ابھی پوری طرح تیار نہیں تھا، دوبارہ مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جھٹکا دیا اور ایک ہی جھٹکے میں اتنے بڑے پہلوان کو پچھاڑ دیا۔ پھر کہا کہ نہیں اب اور ایک مرتبہ اب صحیح کا سچو کا۔ پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جھٹکے میں اسے پچھاڑ دیا۔ علماء نے لکھا ہے، علامہ شبیر عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں یہ لکھا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے جو طاقت عطا فرمائی تھی جنتی 40 مردوں کے برابر طاقت تھی، اور جنتی ایک مرد کی طاقت دنیا کے 100 مردوں کے برابر ہوگی۔ تو کتنے مردوں کے برابر ہوگی بھائی؟ 4000 مردوں کے برابر طاقت اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر طاقت 4000 مردوں کے برابر تھی۔ ایسے مرد جبرائیل کے دبوچنے پر بھیجنے پر تھرا رہے ہیں، لرزہ براندام ہے، کانپنی چھٹی ہے۔ یہ بشری تقاضا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نبی کیسے کانپے، تو نبی تو بشر ہے نا۔ تو گھر میں آ کر کس سے کہتے ہیں؟ اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، سردی ہو رہی ہے، پریشان ہے۔ اما جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں چادر اڑایا اور حال چال معلوم کیا کہ سرکار خیر تو ہے، کیا معاملہ پیش ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا، ایسے ایسے حالات پیش آئے۔ پھر وہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے جاتی ہیں اور پورا واقعہ بخاری میں آگے حدیثوں میں آئے گا۔ بہرحال سب سے پہلے دلاسا دلانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت ہے جو اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سہارا بنی۔ کمزور اور صرف نازک ہونے کے باوجود اللہ نے اسلام کو تقویت بخشی ہے خاتون سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو خواتین کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اسلام پھیلتا ہے خواتین سے، اسلام نسلوں میں آتا ہے خواتین سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ہود اور حضرت نوح یہ دونوں انبیاء علیہ السلام نے دعوت کا بڑا کام کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک انتھک دعوت کا کام کیا، معمولی کام نہیں کیا۔ صبح شام دعوت دیتے رہے، لیکن وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، جب بھی بلاتے تو بھاگنے کا ذریعہ بنتے اور بھاگ جاتے اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے۔ 950 برس کے بعد بھی چند لوگ ایمان لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی دعوت کا کام کیے، ان کی دعوت سے بھی چند لوگ ایمان لائے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس ہی دعوت پر کام کیا، نبوت کے بعد سے لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب آپ حجۃ الوداع میں شریک ہوئے ہیں، حج فرمائے ہیں، تو 1.25 لاکھ انبیاء، 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں آپ کے ساتھ 23 سال کے قلیل عرصے میں، اور یہاں 950 برس کی دعوت کے باوجود بھی چند ہی لوگ ایمان لائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ان دونوں حضرات، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں کی بیویاں کافر تھیں۔ ان دونوں کی بیویاں ایمان نہیں لائی تھی۔ قرآن نے ان دونوں کا واقعہ بیان کیا ہے سورہ تحریم کے آخری رکوع میں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، جہنم میں داخل ہوگی۔ نبی کی بیویاں ہونے کے باوجود نبی پر ایمان نہیں لائے، تو نبی کی بیوی کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کی امت بھی ایمان نہیں لائی۔ وما آمن معه الا قلیل، چند ہی لوگ ایمان لائے۔ تو نبی کی بیوی ایمان لاتی ہے
عورت ایمان لاتی ہے تو اس کے اثرات امت پر پڑتے ہیں، امت پر پڑتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات معمولی نہیں تھیں، اعلیٰ درجے کے ایمان والی تھیں۔ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو ازواج مطہرات سے، قرآن کہتا ہے آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو یہ عورتیں جب کسی چیز کو ٹھان لیتی ہیں، جب کوئی کام کرنے پر آمادہ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بڑے بڑے کام لیتا ہے جو مردوں سے نہیں ہو پائے۔ آپ دیکھیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ، بڑی نیک اللہ والی خاتون، ان کے والد موسیٰ جنگی دوست، بڑے نیک اللہ والے، کتنے بڑے ولی پیدا ہوئے۔ ماں باپ نیک ہوتے ہیں، روزی حلال ہوتی ہے، اولاد نیک اور متقی پیدا ہوتی ہے۔ عورت نیک ہوتی ہے تو اس کا اثر اولاد پر، نسلوں پر بھی پڑتا ہے، اور امت پر بھی، قوم پر بھی پڑتا ہے۔ بہرحال ان طالبات نے یہاں آج حدیث کا درس لینے کا شرف حاصل کیا ہے، اور ہمارے حافظ معراج صاحب اور ان کی زوج محترمہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں، ان کی صحتوں میں ترقی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں آفتاب و مہتاب بنا دے، اور ان کی محنتوں اور اخلاص کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے کو منور فرما دے۔ یہ جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے، جیسے ہمارے مفتی عبداللطیف صاحب فرما رہے تھے، معمولی بات نہیں۔ ایک عالم اگر یہ کام کرے تو بھی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ بنات کا مدرسہ چلانا، لڑکیوں کا مدرسہ چلانا آسان بات نہیں ہے، لیکن حافظ صاحب نہ عالم ہیں، نہ ان کے گھر والے عالمہ ہیں، لیکن اتنا زبردست مدرسہ، اتنی قربانی لے کر چلا رہے ہیں۔ ان کا مقصد دنیا نہیں ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر حدیث کی کتاب سامنے رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں دعوے کے ساتھ کہ ان کا مقصد دنیا نہیں ہے۔ اگر مقصد دنیا ہوتا تو بڑے دوسرے کام کر لیتے۔ آج معمولی سے معمولی آدمی بھی ماہانہ 20 سے 25,000 50,000 روپے کما لیتا، لیکن حافظ صاحب محنت کرنے کے باوجود جو ان کو 10,000 کی تنخواہ نہیں مل پاتی۔ چیز آئے کہ وہ مدرسے کے لیے اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، سارا جو پیسہ آ رہا ہے مدرسے پر جھونک رہے ہیں، بلکہ مدرسہ قرضے میں چل رہا ہے۔ لیکن ہمارے کمیٹی کے ممبران الحمدللہ بڑے انصار ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار مدینے کے تھے، ایسے یہ یہاں کے انصار ہیں، اور انصار سے دین کو بڑی تقویت پہنچی، اور یہاں کمیٹی کے ممبران سے انشاءاللہ مدرسے کو مزید تقویت ملے گی، اور مدرسہ دن دونی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ یہاں سے سینکڑوں نہیں ہزاروں طالبات فارغ ہوں گی، اللہ والیاں بنیں گی، متقیات بنیں گی، پرہیزگار بنیں گی، رابعہ بصریہ جیسی صفات، حضرت فاطمہ الزہرا جیسی صفات انشاءاللہ پیدا کریں گی، اور یہاں کی نسلوں کی زندگیوں کو سنواریں گی۔ یہ کتاب جو ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، یہ کتاب بخاری شریف کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب کا اصل نام بڑا ہے، 1 میٹر کا نام ہے۔ جو امام بخاری نے اس کتاب کا نام رکھا ہے وہ بڑا نام رکھا ہے، لیکن ہم شارٹ کٹ میں اسے کیا کہتے ہیں؟ بخاری شریف۔ اس کا اصل نام کیا ہے علماء جانتے ہیں۔ اس کا اصل نام ہے
الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننه وایامه. یہ ہے پورا نام، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننه وایامه. میں طالبات سے درخواست کروں گا کہ وہ تمام باتوں کو لکھیں کیونکہ آپ کا درس ہو رہا ہے. مطلب جامع کا مطلب یہ ہے کہ 8 قسم کی مضامین اس پوری کتاب کی 2 جلدوں میں شامل ہیں. یہ کتاب آپ کو اتنی بڑی چوڑی کتاب نظر آ رہی ہے، یہ ایک حصہ ہے، پارٹ 1 ہے. اس کا دوسرا حصہ یہ ہے، وہ بھی اسی جیسا برابر ہے. یہ طالبات، کمزور سی طالبات کتنی کتابیں پڑھتی ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ کئی کتابیں تو پڑھ کر آئی ہیں، مشکات بھی تقریباً اتنی کتابیں، ہدایہ بھی تقریباً اتنی بڑی کتابیں، وہ کتابیں پڑھ کر آئی ہیں. اس سال تو اتنی بڑی کتابیں، یہ کتابیں، ان کے علاوہ بھی کتابیں ہیں. بخاری کی 2 جلدیں ہیں، پھر یہ مسلم شریف ہے، اس کے 2 حصے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں ترمذی شریف ہے، اس کی 1 جلد ہے، پھر ابو داؤد شریف ہے، یہ اتنی موٹی کتاب ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر نسائی ہے اور ابن ماجہ. 6 کتابیں ہیں اور جلدوں کے حساب سے 8 جلدیں. یہ ساری کتابیں یہ طالبات انشاءاللہ اس سال پڑھیں گی. اور یہ کتابیں اس سرزمین پر پہلی مرتبہ یہاں پر لائی گئی ہیں. ان کتابوں کی برکات قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی برکت اگر ہے تو اس بخاری شریف اور ان حدیث کی کتابوں کی. علماء نے لکھا ہے کہ بخاری شریف کسی گھر میں رکھ دی جائے، اس گھر میں زلزلہ یا طوفان یا آگ لگ جائے گی تو آگ میں بھی گھر نہیں جائے گا. بعض علماء حج کے سفر میں کشتی میں گئے، بخاری شریف رہی ساتھ میں، ساری کشتیاں ڈوب گئی، وہ کشتی نہیں ڈوبی جس میں بخاری شریف. یہ اس کی فضیلت. علماء کا بارہا تجربہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، مالی پریشانی آ جائے، صحت کی خرابی آ جائے، مسائل میں آدمی گر جائے، مقروض ہو جائے، بخاری شریف کے ختم کر کے دعا کر دی جائے، اللہ تعالیٰ اس کی ثمرات اور برکات کو انسان کی زندگی پر نازل فرمائے. یہ اس کی فضیلت، یہ اس کی فائدے. قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے وہ بخاری شریف ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کا نام محمد ہے، والد کا نام اسماعیل ہے، دادا کا نام ابراہیم ہے، پردادا کا نام مغیرہ ہے، سردادا کا نام ہے بردزبہ. یہ پھر ان کے باپ کا نام، ان کے والد کا نام بھی بردزبہ بھی ذکر کیا. یہ بخارا کے رہنے والے تھے. بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور یہ نابینا تھے، آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا. آج آدمی نابینا ہو تو کیا کرتا ہے؟ بھیک مانگتا ہے. ہاتھ پیر کٹ جائے بھیک مانگتا ہے، معذور ہو بھیک مانگتا ہے. نابینا تھے. ان کی والدہ نے ان کے لیے بے شمار دعائیں، تہجد میں اٹھ کر روزانہ رو کر دعائیں کرتی تھیں. ان دعاؤں کا نتیجہ یہ ہے کہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے تمہارے بیٹے کو بینائی عطا فرما دی ہے. جب اٹھے حضرت امام بخاری، چھوٹے سے بچے تھے، نیند سے بیدار ہوئے تو صاف دکھائی دے رہا. اتنی بینائی واپس آ گئی
کہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کتابیں لکھ ڈالی انہوں نے، چاند کی روشنی میں بیٹھ کر، ایسی بینائی واپس آئی۔ اور امام بخاری کی والدہ دعاؤں کے ذریعے بچے کی بینائی کو واپس لاتے۔ آج ہماری دعائیں اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں، اس کے اثرات ہم نظر نہیں آ رہے ہمیں، اور بولتے ہیں صاحب دعائیں بہت کر لیا، میری دعا اللہ سنتا نہیں، قبول نہیں کرتا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کھانا، ہمارا پیسہ، اس کے اندر حلال اور حرام کی ملاوٹ ہو چکی ہے، فرق نہیں رہا، حلال اور حرام کے درمیان فرق نہیں رہا۔ امام بخاری کے دادا کا جب انتقال ہوا تو وہ کہہ رہے تھے اپنے شاگردوں سے کہ میں نے اتنا بڑا پیسہ چھوڑ رہا ہوں، میں دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں سے ایک درہم بھی حرام تو کیا ہے، شک والا پیسہ بھی نہیں، مشتبہ مال بھی نہیں، اتنا پاک اور اتنا حلال پیسہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب حلال پیسہ پیٹ میں جاتا ہے تو پھر اس بندے کی دعائیں اور عبادتیں سب قبول ہوتی ہیں۔ آج حلال و حرام کی ہمارے درمیان تمیز نہیں رہی، کوئی فرق نہیں۔ علماء سے ہم مسئلے نہیں معلوم کرتے کہ کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، ہماری آمدنی کیسی ہے، ہم جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں تجارت کا وہ کیسا ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ احناف میں سے ہیں، ان سے شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تمام موضوعات پر کتاب لکھی ہے لیکن تقویٰ کے موضوع پر کوئی کتاب نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے کتاب البیوع لکھ دی ہے، یعنی تجارت کے احکام، لین دین کے احکام، وہی کتاب التقویٰ ہے، یعنی لین دین اور تجارت ہماری درست ہو گئی تو سمجھ جاؤ انسان متقی بن گیا۔ لین دین اور تجارت ہماری اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام کے جو شعبے ہیں وہ 5 ہیں۔ عقائد ہے پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر ہے عبادات، عقیدے درست ہونا ہمارے، کیسے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا ویسے ہمارے عقیدے بننا۔ آج ہمارے عقیدے بڑے کمزور ہیں، ہمارے عقیدے بھی کمزور، ہماری عورتوں کے عقیدے اس سے کمزور، دونوں مل کر بچوں کے عقیدے کمزور کر دے رہے۔ اب اسکولوں میں ایسی اسکول میں لے جا کر چھوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیر۔ ہمارے بچوں کو اسکول میں چھوڑنے کے لیے میں اس سال گیا تو ہندوؤں کا اسکول ہے، مسلمان کے 60 سے 70% بچے وہاں پڑھتے ہیں، اچھے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ میں نے جا کر ان سے کہا کہ بھائی میرے بچوں کو داخلہ کرانا ہے یہاں پر، یہاں وندے ماترم تو نہیں پڑھاتے نا؟ بولے نہیں ہم پڑھاتے ہیں، فوراً باہر نکل گیا کرانے۔ اگر فری بھی کرنا چاہے تو میں نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ ایسے پڑھانے سے بچے کو جاہل رکھ دینا بہتر ہے۔ ایسی تعلیم سے بچے کو جاہل رکھ دو، اولاد کو ان پڑھ بنا کے رکھ دو، کھیتی باڑی کرنے والا بنا دو، یہ بہتر ہے ان کے ایمان کو برباد کرنے سے، ورنہ وہ جہنم میں جائے گا کل قیامت۔ آج اگر ایمان محفوظ ہے تو ان مدرسوں کی 4 دیواریوں کے اندر ایمان محفوظ ہے۔ آج مسلمانوں کے اسکول بھی ہیں، اسلامک اسکول کم ہے، مسلمانوں کے اسکول زیادہ ہے۔ ہمارے مولانا کا اسکول چلتا ہے، علماء کی نگرانی میں اسکول چلے گا تو ہی صحیح چلے گا۔ اسکول بھی چلاؤ تو علماء کی نگرانی میں چلاؤ، مدرسہ تو علماء کی نگرانی میں ہی چلے گا، اسکول بھی علماء کی نگرانی میں چلے گا۔ میں آج کا واقعہ سنا رہا ہوں، آج کا، پرانا واقعہ نہیں۔
میں نے وہاں سے نکال کر پھر ایک قریب میں ہمارے اسکول ہیں مدرسے کے، مسلمانوں کا اسکول ہے، مسلم اسکول ہے، کیونکہ ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں پڑھتے، دوسری جگہ ڈالنا پڑتا ہوں، تو میں نے وہاں چلو بھائی مسلمانوں کا اسکول ہے ڈال دیا۔ آج صبح میں جب میں یہاں آنے کے لیے نکلا ہوں تو میری بچی آ کر بولی کہ ابو یہ ٹیچر نے کہا ہے اس ایک صفحے کا زیراکس نکال کر لے کر آؤ بولے۔ تو بیٹا آپ کل نہیں بولے؟ صبح میں گھر والوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ تو ہندی میں ہے، ہندی کی بک ہے، اور میں نے جب اسے دیکھا گھر والوں نے بھی پڑھا تو اس کے اندر باقاعدہ سورج کی تصویر ہے اور دو بچے ہاتھ ایسا باندھ کر کھڑے ہیں تصویر میں، اور اس میں ایشور بھگوان کچھ اس طرح کے عبادت والے جملے لکھے ہوئے ہیں۔ ان جملوں کے اندر تو کوئی شرک نہیں ہے، لیکن بچے جو شکل اختیار کر کے سورج کی طرف رخ کر رہے ہیں اور وہ نظم پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے سورج پوجا ہے، وہ تو سوریہ نمسکار ہے، سورج پوجا ہے۔ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ سر جھکا سکتے ہیں، نہ کسی کی وندنا کر سکتے ہیں، نہ کسی کی پرستش کر سکتے ہیں۔ مسلم اسکول، کئی ہمارے ساتھی اس پہ کام کر رہے ہیں۔ پھر میں نے فوراً اس کی تصویر اسکول کے جو مین ہیڈ ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو بھیجا، پھر اس کے بعد وہاں کے جو صدر مدرس ہیں ان کو بھیجا، ہیڈ ماسٹر کو، پھر اور ایک ذمہ دار ہے ان کو بھیجا، پھر میں آتے ہوئے راستے میں گاڑی پر بیٹھے بیٹھے ریکارڈنگ بھی ڈال دیا میں نے کہ میری شاید غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ یہاں ذرا دیکھ لیں، اور یہ جو ہے شکل ایسی ہے اور یہ اس طرح سے ہے، اگر غلطی ہے تو آپ جو ہے اصلاح کر دیں یا نہیں تو وہاں نہیں کر دیں۔ تینوں کو میں نے ڈال دیا اور میں نے گھر والوں کو فون کر دیا کہ بھائی آپ سورج کے اوپر آپ ایک کاغذ لگا دو، پرچی لگا دو، پھر تصویر نکال کے پھر زیراکس نکال کے پھر، کیونکہ ان کا حکم بھی ماننا ہے، ان کو زیراکس لانا ہے، لیکن شرک سے اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ میں عالم ہوں، میرے گھر والے عالمہ ہیں، تو ہم نے اس چیز کو جانچا پرکھا۔ عام آدمی کیا جانچے گا پرکھے گا؟ ابھی ایک حال کا واقعہ ویڈیو 2 روز پہلے واٹس ایپ پہ آیا ہے، مسلمانوں کے اسکول میں لڑکی کو دیوی بنا کر اس کی پوجا ایک لڑکا کر رہا ہے، گھنٹی بج رہی ہے اور وہ بھجن گایا جا رہا ہے مسلمانوں کے اسکول میں۔ شرک اور کفر ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے تعلیم گاہوں میں، ہمارے اداروں میں داخل ہو چکا ہے۔ ایمان کہاں بچاؤ گے؟ کیسے بچاؤ گے ایمان کو؟ ہمارے ننھے ننھے بچوں میں کفر اور شرک داخل کیا جا رہا ہے، ہماری عورتوں میں شرک اور کفر داخل کیا جا رہا ہے۔ جب وہ گنپتی کے دن آتے ہیں بٹھانے کے، تو ہندو اسکولوں کے اندر بچوں کو مٹی دی جاتی ہے کرنول کے اندر، ہمارے پاس یہاں کا پتہ نہیں، جو نرم ملائم مٹی ہوتی ہے پانی میں ملی ہوئی، اور نرم ملائم مٹی وہ بچوں کو دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بیٹا اس سے جو سب سے اچھی مورتی بنا کر لائیں گے ان کو گفٹ ملے گا۔ مائیں بیٹھ کر بنا رہی ہیں، یوٹیوب میں دیکھ کر گنپتی کی مورتی بنا رہی ہیں۔ کیا اللہ کے نبی نے یہ چاہا تھا؟ کعبۃ اللہ سے 360 بتوں کو نکال پھینکا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے ان بتوں کو توڑا تھا۔ ہمارا ایمان اس قدر گر گیا ہے کہ ہم شکر ہیں۔ ابھی 15 اگست کے پروگرام میں ایک گورنمنٹ ٹیچرز کا گروپ ہے واٹس ایپ میں، ایک لڑکی نے تقریر کی، چھوٹی بچی نے، اس کا ویڈیو آیا اور میں نے اس ویڈیو کو سنا۔ اس میں جو مجاہدین آزادی کے نام ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کے علاوہ بقیہ سب سبھاش چندر بوس، فلاں 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 نام ہے، گاندھی جی فلاں فلاں نام ہے، ہمارے بزرگوں کا ایک بھی نام نہیں ہے۔ جبکہ اصل اکیلے 100 برس تک علماء کرام اور عوام نے مل کر، مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف اکیلے اس قوم نے لڑا ہے۔ 100 برس تک کوئی دوسری قوم شامل نہیں تھی اس میں۔ سولیوں پر انہوں نے جڑا ہے، توپوں پر انہوں نے گولیاں کھائی ہیں، توپوں کے ذریعے ان کے بدنوں کو چھنی کیا گیا ہے، ندیوں میں بہا کر ان پر گولیاں چلائی گئی ہیں۔
گھوڑوں کو باندھ کر دونوں ٹانگیں دو گھوڑوں کو باندھ کر مخالف سمت میں ان کی لاشوں کے ساتھ دوڑایا گیا ہے، ان کے جسموں کے ساتھ کھیلا گیا ہے، ان کو آگوں میں جلایا گیا ہے، ان کا ایک بھی نام نہیں۔ میں نے ایک میٹر لکھا معذرت کرتے ہوئے کہ آپ نے بڑی اچھی تقریر دی ہے، ماشاءاللہ طالبہ نے بڑی جرأت کے ساتھ کہا ہے، لیکن جہاں یہ چیزیں بتانے کا موقع تھا، کیونکہ یہاں ہمارے برادران وطن بھی اس اسٹیج پر ہوتے ہیں، ان کو بھی بتانا چاہیے تھا، تو ساری میری بات سنے گا بولے مولانا یہ موقع ایسا نہیں تھا، غیر مسلم بھی ہوتے۔ ارے کسے بتاؤ گے پھر؟ اذان کسے دو گے؟ روم میں گھس کر دو گے اذان یا مائک میں دو گے اذان؟ نہیں بھائی، سب لوگ سنتے ہیں لہذا میں اذان دے دوں گا، گھر میں بیڈ روم میں گھس کر اذان دے دوں گا۔ اسلام تو شان و شوکت اسلام کو اللہ نے بخشی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لائے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کے حق پر نہیں ہے، حق پر ہیں تو پھر ہم مسجد حرام میں پہنچ کر نماز پڑھیں گے۔ وہاں پہنچ کر کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی۔ اسلام کو اللہ نے حضرت عمر کے ذریعے شان و شوکت بخشی کہ آج ہم اسلام کو اپنے ہاتھوں سے دفنانا چاہتے ہیں۔ کفر تو وبا کے دہل آوازیں اٹھا رہا ہے، شرک تو اپنے ناگ اپنے پھنوں کو اٹھا رہا ہے، شرک کے ناگ اپنے پھنوں کو اٹھا رہے ہیں، اور ہم ایمان والے ہوتے ہوئے ہم جیے تو بھی ہم غازی بن کر جیئیں گے، مرے تو بھی شہید مر کر مریں گے، جنت میں جائیں گے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم من المتربصين۔ مومن زندہ رہتا ہے تو بھی اس کے لیے خوبی ہے، اور دنیا سے جاتا ہے تو بھی اس کے لیے جنت۔ مومن موت سے کبھی گھبراتا نہیں ہے، یہاں سے اچھی زندگی بعد والی زندگی ہے۔ مومن موت سے نہیں گھبراتا، مومن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ جس دن مومن کے دل میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت آئے گی، اقوام عالم ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے کھانے کی پلیٹوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہمارا یہ حال پڑا، ایمان کا اظہار کرتے ہوئے ہم ڈر رہے ہیں، ہم اپنے مذہب پر پابند نہیں ہیں۔ ساری قومیں ہمیں جو جوتے مار رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے مذہب پر مضبوط نہیں ہیں۔ پورے ملک میں ہم 25% ہیں، اس کے باوجود ہم گھبراتے ہیں، اور 1% سکھ ہونے کے باوجود نڈر ہو کر مذہب پر عمل کرتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مذہب پر مضبوط رہیں، دنیا سے جب جانا ہو تو جائیں گے، ایمان کی حالت میں جائیں گے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ بن باپ کے بیٹے کی پرورش کر کے امت کے سامنے بتا دیا کہ میں نے ایسے حلال کھانے کھلا کر اللہ سے دعا کر کے ان کو ایسے بنایا۔ 10 سال کی عمر میں مکتب میں، آج کل کے جو مدرسے ہیں ایسے مدرسے مکتب اس زمانے میں ہوتے تھے، مکتب کے سارے علوم انہوں نے حاصل کر لیے 10 سال کی عمر میں، حافظ بھی بن گئے، ساری چیزیں سیکھ لی 10 سال کی عمر میں۔ پھر اس کے بعد بالغ ہونے سے پہلے 14 سال کی عمر میں 70,000 حدیثیں سندوں کے ساتھ زبانی یاد ہو گئیں، راویوں کے نام اور ان کے احوال یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں۔ حدیث کا مطلب صرف چھوٹی سی حدیث ہے، جیسے ہم لوگ چہل حدیث میں پڑھ لیے چھوٹی سی حدیث، ویسے چھوٹی حدیث نہیں، بڑی بڑی حدیث 2 صفحے 1.5 صفحے کی حدیثیں بھی ہوتی ہیں۔ واقع عفق کی ام عائشہ کی حدیث بخاری کے 1.5 صفحے کی ایک حدیث ہے۔ ایسی بڑی بڑی حدیثیں پھر سندوں کے ساتھ، راویوں کے ناموں کے ساتھ، کون سا راوی کیسا تھا اس کے حالات کے ساتھ 70,000 حدیثیں یاد ہو گئی بالغ ہونے سے پہلے۔ پھر جب 16 سال کے ہوئے، جیسا کہ اس زمانے کا دستور تھا، 16 سال بالغ ہونے سے پہلے علاقے کی ساری حدیثیں سیکھ لیتے تھے۔ بالغ ہونے کے بعد مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں، مدینہ منورہ حرمین شریف بن جاتے، وہاں حدیثیں حاصل کرتے۔ امام بخاری کو لاکھوں حدیثیں ہیں، الحافظ الحجہ انہیں کہتے ہیں، حافظ حدیث ہیں۔
یعنی 1,00,000 حدیثیں یاد ہو تو حافظ الحدیث کہتے ہیں. تقریباً صحیح حوالے کے مطابق 3,00,000 حدیثیں خود اسی کتاب میں بھی موجود ہیں, اس کے مقدمے بھی موجود ہے. 3,00,000 حدیثیں امام بخاری کو یاد تھی, 1,00,000 تو صرف صحیح حدیثیں یاد تھی. اس قدر اعلیٰ درجے کا حافظہ اور ذہانہ. آج ہمارے بچے کن ذہن ہیں, الف اور با بولے تو الف بہت الف یاد رکھتا, با بولے تو پہلے کا الف بھول جاتا, با یاد رکھتا, با کے پھر الف پڑھا, پھر با بھول جاتا, پھر الف یاد رکھتا. کیوں اتنے کن ذہن ہو رہے؟ ہمارے کھانے درست نہیں ہیں, حلال ہم نے نہیں بنایا. ماں باپ کی نافرمان ہو جا رہی ہے اولاد, کیوں ہو رہی ہے؟ ہم نے ان کو صحیح کھانا کھلایا ہے, صحیح تربیت کی ہے, صحیح پرورش کی ہے. یہ پرورش ہوتی ہے جو امام بخاری کی والدہ نے پرورش کی ہے. حرام کا لقمہ تک پیٹ میں جانے نہیں دیا. حدیثیں حاصل کرنے کے بعد تقوی کا اعلیٰ درجہ تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اندر. اتنا زیادہ ان کے پاس مال و دولت ان کے باپ دادا نے چھوڑا تھا, اس مال و دولت میں وہ اضافہ نہیں کیے, بلکہ دین کی خدمت کے لیے, علم کو پھیلانے کے لیے لگے. جو آمدنی آتی تھی اس کو بیع مزاربت میں لگاتے, جو نفع ہوتا تھا غریبوں میں, بیواؤں میں, یتیموں میں, مسکینوں میں تقسیم کرتے. ان کا طالب علمی کا دور ایسا گزرا ہے کہ جب دور علاقے میں جاتے پڑھنے, علم حاصل کرنے کے لیے, وہاں بعض مرتبہ کھانا نہیں ملتا تو گھاس تک کھا کر پڑے ہیں, گھاس کھائے ہیں. ایک مرتبہ چند دنوں تک پڑھنے کے لیے نہیں گئے, ان کے ایک شاگرد معلوم کرنے کے لیے گئے کہ بھئی کیا ہوا, محمد ابن اسماعیل کیوں درس میں نہیں آ رہے 2-3 روز سے. پتہ لگائے تو معلوم ہوا کہ بھائی میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, میرے اوپر قرضہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں نے آن کے بدن کے کپڑے بھی بیچ کر اس قرضے کو ادا کر دیا ہے. اب میرے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں. تو پھر ان ساتھی نے چندہ کر کے پیسے اکٹھا کر کے ان کو کپڑے دلائے, تو پھر پڑھنے کے لیے آئے. مال و پیسہ تو اپنے علاقے میں ہے, بخارا میں, جہاں پڑھنے گئے وہاں کی بات. کھانے کے لیے کھانا نہیں تو گھاس تک کھا کر پڑے ہیں. بعد میں جب آ کر انہوں نے خدمت انجام دی ہے, درس و تدریس پر, درس حدیث پر بیٹھے ہیں, تو ایک مرتبہ ایک طویل عرصے کے بعد بیمار ہو گئے. ان کے خارورے کو جب جانچ کی گئی, پیشاب کی جانچ کی گئی, اس کو چیک کیا گیا کیا بیماری ہے, تو اس وقت کے ڈاکٹروں نے, چیک کرنے والوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پیشاب راہبوں کے پیشاب جیسا ہے. یعنی راہب جو زمانے میں یہود اور جو بڑے ہوتے تھے, علماء ہوتے تھے, نصرانیوں میں ہوتے تھے, وہ علاقہ چھوڑ کر جا کر جنگل و بیابان میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. کھانے کچھ ایک چیز کھا لیا بس گزارتے رہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جب معلوم کیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ میں 40 سال سے بغیر سالن کے روٹی کھا رہا ہوں. کتنے سال سے بھائی؟ ہمارا ایک نوالا جاتا, پھر بھی ہمیں غریب, ہر نوالے کو بوٹی, ہر نوالے کو بوٹی, پھر بھی ہم کیا ہیں؟ غریب ہیں. ہمارے زبانوں پہ گلے ہیں, ہمارے زبانوں پہ شکوے ہیں. ان کے پاس سب کچھ ہے, وقت نہیں ہے کھانے کے لیے. محدثین کا حال یہ تھا کہ یہ روٹی نہیں کھاتے تھے, ستو پھانک لیا کرتے تھے. کیوں روٹی کھاؤ گے, باقاعدہ بیٹھو گے, وقت لگاؤ گے, تو جو وقت ہمارا پڑھنے پڑھانے میں لگ سکتا ہے وہ وقت ہمارا کھانے میں صرف ہو جائے گا. آج خواہشات میں وقت صرف ہو رہا ہے. لوگوں کو پتا نہیں ہے ان علماء نے بھی کیا قربانیاں انجام دی ہیں مدرسوں میں پڑھنے والے. ایک وقت کا کھانا اگر کھا لیں, جیسا مدرسے میں یہ علماء بیٹھ کر یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اور ہمارے زمانے میں جو ہم نے پڑھا ہے, ایک وقت کھانا کھا لے, خدا کی قسم پھر مدرسے کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھیں گے. ویسے کھانے کھا کر, ویسے پانیاں پی کر پڑھے ہیں, ویسی دال کھا کر, ایسی پتلی دال. بعض طلبہ جا کر ذمہ دار و محترموں سے پوچھتے, حضرت کیا اس دال سے وضو کرنا جائز ہے؟ اتنی پتلی دال, کیا اس دال سے وضو کرنا جائز ہے؟ ایسی دالیں کھا کر پڑے ہیں, ایسے کھانے کھا کر پڑے ہیں. تو
تب جا کر علماء بنے ہیں. اتنی قربانیاں دی. الغرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قربانیاں انجام دی ہیں. وقت بہت ہو چکا ہے ورنہ میں امام بخاری کے اور بہت سارے واقعات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. الغرض یہ جو کتاب ہے صحیح حدیثوں کو امام بخاری نے 1,00,000 صحیح حدیثوں میں سے منتخب کر کے لکھی ہے. کتنی حدیثیں اس میں؟ جو حدیثیں امام بخاری لکھے ہیں مقررات کے ساتھ، اس باب میں بھی حدیث لکھے ہیں، اگلی دوسری سند کے ساتھ اگلے باب میں بھی لکھے ہیں. ایک ہی حدیث 2-3 جگہ بھی آئی ہے، 4 جگہ بھی آئی بعض حدیثیں. تو ایسے ڈبل کو ملا لیا جائے تو ان دونوں کتابوں میں 7,500 حدیثیں ہیں. موٹا حساب 7,500 حدیثیں. اگر دونوں تینوں جگہ جو ذکر کیے ہیں ان کو ایک ہی شمار کیا جائے تو صرف 2,500 حدیثیں ہیں. ان دونوں کتابوں میں کتنی حدیثیں؟ 2,500 صحیح حدیثیں ہیں. 1,00,000 میں سے منتخب کر کے 2,500 حدیثیں. وہ بھی کیسے لکھے؟ لکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف میں جا کر وہاں رہ کر جو حدیث لکھنا ہوتا اس حدیث کو منتخب کرتے اور وضو بناتے، اس 2 رکعت نماز پڑھتے، ترجمۃ الباب قائم کرتے، پھر اس کے بعد غسل کرتے، استخارہ کرتے اس حدیث کے بارے میں، اور استخارے میں اشارہ ملتا، پھر روض اقدس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے، روض اقدس سے اشارہ ملتا کہ ہاں یہ حدیث لکھو، تو پھر اس حدیث کے اشارہ ملنے کے بعد پھر اس کو کتاب میں لکھتے. ایک ایک حدیث کو وضو کر کے ترجمۃ الباب لکھنا، پھر 2 رکعت نماز پڑھنا، استخارہ غسل کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، استخارہ کرنا، خواب دیکھنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ملنا، اس کے بعد وہ حدیث اس کتاب میں لکھے. کتنا احتیاط. بعض علماء نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے اس کتاب میں ساری حدیثیں ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ہونے کی سرٹیفکیٹ حاصل کر کے لکھی ہے. یہ طریقہ تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ایسے لکھی ہوئی کتاب، ایسی مقدس کتاب، ایسی اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب آج ہمارے سامنے ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. شاید ہماری آنکھیں اس سے زیادہ خوش قسمت قرآن و حدیث کو دیکھنے سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے. اور ان علماء کرام کے دیدار سے بڑھ کر دنیا میں شاید کوئی چیز نہیں. قرآن و حدیث، علماء امت. جب آپ کی آنکھوں نے ان تینوں چیزوں کو دیکھ لیا تو آپ کی آنکھوں کا حق ادا ہو گیا. آپ کی آنکھوں کا حق ادا ہو گیا ان تینوں چیزوں کو دیکھ لینے کا. کیونکہ قرآن مجید تو اللہ کی کتاب ہے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں اور علماء اس کے امین اور اس کے محافظ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو اس طرح اکٹھا کیا اور اس کے اندر سب سے پہلے جو کتاب انہوں نے قائم کی ہے کتاب بدء الوحی. وحی کی ابتدا اور وحی کا آغاز کیسے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوئی، یہ شروع کی ہے. کیونکہ انسان دنیا میں آیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی رہبری ہو اور اس کی رہبری ملتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. اور اللہ کی طرف سے اللہ وہی رہبری کرتے ہیں انسان کی جبرائیل امین کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف. اور یہ رہبری ہوتی ہے وحی کے ذریعے اور وحی سب سے مضبوط ذریعہ ہے علم صحیح کے حاصل کرنے کا. کیونکہ علم کے بغیر عبادت نہیں کی جا سکتی. علم کے بغیر عبادت نہیں کی جا سکتی. علم جو حاصل ہوتا ہے یا تو آنکھوں سے حاصل ہوتا ہے
یا کانوں سے حاصل ہوتا ہے یا زبان سے حاصل ہوتا ہے یا پھر جسم کو چھونے سے حاصل ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہے، گرم ہے، جی نرم ہے کہ گرم ہے، سخت ہے، کھردرا ہے، چھونے سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی یہ حواس خمسہ ظاہرہ کے باوجود یہ 5 چیزوں کے ذریعے جو انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، دیکھنے، سونگنے، چھونے اور سننے اور پکڑنے کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، اس علم میں کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ آدمی کو عرقان ہو گیا تو پیلا نظر آئے گا، سفید کی جگہ غلطی ہو گئی۔ آدمی بہرا ہو گیا تو پھر جو ہے آدمی کو سنا ہی نہیں دے گا کیا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ان ذریعوں سے جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ یقینی علم نہیں ہوتا۔ سب سے مضبوط علم حاصل ہوتا ہے وحی کے ذریعے۔ تو اس وحی کے ذریعے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، امت کو رہبری فرمائی کہ دیکھو اللہ کو پہچاننا ہے اور اس کے دین پر عمل کرنا ہے تو اسی وحی کے ذریعے۔ اور وحی کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدء الوحی کی کتاب قائم کی۔ اس کتاب کے اندر سب سے پہلے آیت لائے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف ہم نے وحی بھیجی ہے، ویسے ہی وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے۔ اس کے بعد آگے جو پہلی حدیث لا رہے ہیں امام بخاری، اس حدیث کا تعلق نیت سے۔ نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیت ایک ایسی چیز ہے جو عمل کی کشتی ہے، عمل کی کشتی ہے۔ عمل محفوظ اسی وقت رہے گا جب کہ وہ کشتی محفوظ رہے گی۔ کشتی میں پانی آیا، کشتی ڈوبی، کشتی کے اندر کا سارا سامان ڈوب گیا۔ آپ جتنا بھی عمل کر لیں وہ رہے گا نیت کی کشتی میں۔ اگر آپ دنیا والوں کے دکھاوے کے لیے کریں، نام کے لیے کریں، شہرت کے لیے کریں، تو پھر آپ کے اس عمل کا اللہ کے یہاں ذرہ برابر بھی بدلہ نہیں ملے۔ حدیث کی کتابوں میں اس دکھاوے کو، ریاکاری کو شرک کہا گیا۔ شرک، ریا اور دکھاوا بھی کیا ہے؟ شرک۔ آج ایسے مدرسوں کو چندہ نہیں دیا جاتا جہاں کے مدرسے کے ذمہ داران مخلص ہیں، اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں، تو پھر آپ کا نام کہاں بولیں گے؟ بھائی فلاں صاحب نے ہم کو اتنا چندہ دیا ہے، نہیں بولیں گے نا بھائی۔ وہ خود اپنا کام نہیں بول رہے تو آپ کے پیسوں کیا بولیں گے؟ تو یہاں دینے میں مزہ نہیں آئے گا۔ مزہ کہاں آئے گا؟ جہاں پر آپ کا پوسٹر لگے گا، جہاں پر آپ کو مہمان خصوصی بنایا جائے گا، آپ نے 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے دیے، آپ کو اسٹیج پہ بٹھایا گیا، لوگوں کے سامنے بارہا آپ کا شکریہ ادا کیا کہ ہمارے فلاں صاحب نے ہمارے ادارے کو اتنے لاکھ روپے دیے ہیں، یہ دیے ہیں، تو پھر نفس پھول جائے گا۔ شیخ سعدی لکھے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان میں لکھتے ہیں کہ تعریف سے انسان ایسے پھولتا ہے جیسے مرا ہوا جانور پھولتا ہے۔ مرا ہوا جانور 3 مہینے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ پھول جاتا ہے۔ ایسے انسان تعریف سے پھول جاتا ہے۔ تعریف سے پھولنا نہیں چاہیے، تعریف ہی نہیں کروا لینا چاہیے۔ تو امام بخاری نے یہ بتایا کہ نیتوں کو درست رکھو، اور خود اپنے لیے حدیث لائے ہیں کہ میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے نیت کو صاف ستھری رکھ کر خالصتاً لوجہ اللہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ آدمی کی جیسے نیت ہوگی اس کو ویسا ملے گا۔ آگے فرماتے ہیں فمن كانت هجرته الى دنیا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ آدمی جیسی نیت کرے گا اس کو وہی ملے گا۔ فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے، بھائی ہجرت کیوں کر رہا ہے؟ مکہ سے مدینہ کیوں جا رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ وہاں جا کر بزنس کریں گے، وہاں جا کر شادی کریں گے۔ ٹھیک، ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کر رہا۔ ایک عورت تھی ام قیس، اس سے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی میں تم سے بہن، مطلب بہن کیسے بولیں گے، بیوی بنا رہے ہیں اسے، تو اسے کہا کہ محترمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ام قیس جو خاتون تھی اس نے کہا کہ ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، پھر وہاں جا کر نکاح کر لیں گے، میں تو ہجرت کر رہی ہوں، آپ ہجرت کر لو۔
وہ صاحب ہجرت کر کے وہ بھی مدینہ پہنچ گئے، جا کر وہاں ان کا نکاح ہوا۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت اس نیت سے کرے دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا مل گئی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو عورت سے نکاح کرنے کے لیے کر لے، اس کو عورت مل گئی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے لیے کرے تو اللہ کے یہاں اس کی قدر ہے، اللہ اس کے قدردان ہے۔ ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها او ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ آج ہم اعمال کرتے ہیں تو اعمال میں اس بات کا خیال ہو کہ ہماری نیت درست ہو۔ عمل کے شروع کرنے سے پہلے نیت درست کر لیں، درمیان میں عمل کا نیت کا جائزہ لیں، پھر اختتام پر نیت کا جائزہ لیں۔ ایسے ہی طالب علموں کو، حدیث کی طالبات جو یہاں بیٹھی ہیں، ان کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نصیحت ہے کہ اے طالب علموں، میری کتاب کے پڑھنے والوں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والوں، نیتوں کو درست کرو۔ مقصد یہ نہ ہو کہ عالمات کہلاؤ۔ بعض بچیوں کے والدین اس لیے مدرسے میں چھوڑتے ہیں کہ کالجوں کو چھوڑنے کے پیسے نہیں ہوتے، لے جا کر چھوڑنے کی طاقت نہیں ہوتی، پیسے نہیں ہوتے، بچی یعنی تو چھوٹی جماعتوں میں بچی فیل ہو جاتی ہے، آگے نہیں پڑھ سکتی، چلو ہم بھی 4 میں چوتھے ہو جانا، میرا بھائی میری بہن کالج میں پڑھا رہی، میں مدرسے میں داخل کر دو، ان وہاں سے وہ پڑھ کے نکلی، میری بچی عالم ہو جاتی ہے، عالم میرے کو بولنے آتا، ہماری بچی کے کم پڑھ گئے جی، ہماری بچی کو عالمہ بنے ہوئے، لوگوں میں دکھاوا کرنے کے لیے۔ دوسرا مقصد یہ کہ رشتے فری میں آ جاتے، عالم بچی ہے بولے تو رشتہ، اکثر ماں باپ کی یہ نیت اور یہ سوچ ہوتی ہے، کیوں پڑھا رہے بھائی؟ شادی فری میں ہو جاتی۔ آپ کی نیت یہ ہے تو آپ کو وہی ملے گا، آپ کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں تعلمنا العلم لغیر اللہ، تعلمنا العلم لغیر اللہ فأبا ان يكون الا للہ۔ ہم نے جو علم حاصل کیا دنیا کے لیے علم حاصل کیا، علم حاصل کرتے تو ہماری نیت کیا تھی؟ جیسے آج کل نیت ہے عالم بننا، حافظ بننا، یہ نہیں تو ماں باپ کی نیت ہے میرا بچہ حافظ بن جانا، وہ تو مسجد امامت بننا، بعض ماں باپ کی والد کی میں متولی ہونا، میرے بچے کو حافظ بناؤ، یہاں چلاؤ کھڑا کر دو کوٹ تک دیکھ لیں گے، یہ سال انگلش پڑھا تھا تراوی، کون آتا کہ 30 مارکاں دیکھ لیں گے، میری مسجد میں، ہماری مسجد میں ہمارا بچہ نہیں پڑھا تو دوسرا پڑھانا، جمعہ میرا بچہ پڑھانا، میرا بچہ عالم نہیں کیا، جمعہ نہیں پڑھانا، دوسرے کوسے کے مولوی صاحب گاؤں سے آنے پڑھانا، ارے ساری زندگی انہوں پڑھا ہے، اب تمہارا بچہ پڑھ گیا ہے تو کیا ان کو ہٹا دو گے؟ ایک بات میں آپ کو یہاں رک کر بتا دوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہم سب کے امام ہیں، میں علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی جمعہ نہیں پڑھائے ہیں، جمعہ پڑھائے نہیں، بیان کر کے یا خطبہ دے کر نماز پڑھانے کے نمبر، کبھی ساری زندگی میں کتاب میں نے خود پڑھا ہے، ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا۔ آج عالم بن گیا تو پڑھانا، ہمارا بچہ پڑھانا جی، کون پڑھانا؟ ایسے ہی ایک جماعت پہلے کے انہوں کون کیا کو پڑھانا، کیا کون کی ہو گئے انہوں جو ساری زندگی لگا دی مسجد میں، کیا ہوئے انہوں کون کی ہو گئے؟ متولی کا بچہ آتے تھے۔ بچوں کو اولاد کو پڑھانے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، زندگیوں میں تبدیلی آنا، اولاد کی زندگی میں تبدیلی آنا، ماں باپ کی زندگی میں تبدیلی آنا، گھر کے اندر نورانی ماحول بننا، انہوں نے جو حدیث کا علم حاصل کیا ہے اس حدیث کے علم سے ہماری فضا معطر اور منور ہونا، اس کا فیضان عام اور تام ہونا، اور حدیث میں جو بچی پڑھی ہے وہ خود بھی عمل کرنا۔ میں طالبات حدیث سے میں ان کے سامنے یہ تاکید کرتا ہوں ان طالبات کو کہ جو حدیثیں پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، یہ ان سنتوں پر ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ امام بخاری کا یہی معمول تھا۔ ایک واقعہ امام بخاری کا، امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بات کو جان لیا کہ ان الغیبت حرام، غیبت کرنا حرام ہے،
تب سے میں نے ساری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی. غیبت حرام ہے جب سے جان لیا. ساری زندگی میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. ہماری ہر مجلس غیبت سے بھری. ہماری بہنوں کی, ہمارے بھائیوں کی غیبت کر کے بھی یہ نہیں سمجھتے کہ غیبت ہے. ہمیں کیا بولی مولوی صاحب, ایسے مت بولی, صحیح مت بولی. ارے غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحیح بات جو بولے اسی کو غیبت کہتے ہیں. جھوٹ بات بولے, کسی پر الزام لگا دے, وہ تو تہمت ہے, اس کی تو بڑی سزا ہے. زبان کے کیا گناہ ہے نہ ہماری بہنوں کو پتا ہے نہ ہمارے بھائیوں کو پتا ہے. کرتے چلے جا رہے ہیں, چل 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 چلاتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ زبان پر کوئی میٹر نہیں نا. میٹر لگایا ہوتا تو پھر دیکھ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں. جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ ڈر ڈر کر قدم رکھتے ہیں, سنبھل سنبھل کر باتیں کرتے ہیں. بہرحال ہم سب کو دین کے جتنے لائنوں میں ہم کام کر رہے ہیں, جتنے طبقوں میں ہم کام کر رہے ہیں, اتحاد اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے دین کے کاموں کو انجام دیں, اور ایک ساتھی دوسرے ساتھی کا اکرام کرے. کیونکہ ہمارے پاس اکرام مسلم یہ ہمارے 6 نمبر کا جز ہے. ہر مسلمان کا اکرام کرے. یہ نہیں کہ یہ مولانا ہے, مدرسہ چلاتے ہیں, لہٰذا ہم کو ضرورت نہیں ہے, ہمارا ساتھی نہیں ہے. یا مدرسے والے یہ کہ بھائی ہمارے مدرسے والا نہیں ہے لہٰذا ہم ان کا وہ نہیں کریں گے. نہیں, ہر مسلمان قابل قدر ہے, ہر مومن قابل قدر ہے. چاہے وہ ہمارے منشا اور مقصد کے مطابق دین کا کام کر رہا ہو یا دوسرے نہج پر دوسرے شعبے میں کام کر رہا ہو, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. فیصلہ کرنے والا, حساب کرنے والا اللہ ہے, اللہ کی ذات گرامی. اس لیے ہم کو اپنے اعمال اور اخلاص کو درست کرنا, ایک دوسرے کا اکرام اور احترام کرنا, اور حدیث کی اس تعلیم سے اپنے گھروں کو منور کرنا. اور اپنی جو بچیاں آپ کی پڑھ رہی ہیں, ہمارے حافظ صاحب, حافظ میرا صاحب بڑے دکھ سے کہتے ہیں, بڑے دکھ سے کہتے ہیں کہ مولانا بڑی محنت سے قرضے لا کر, چندے کر کر کے لا کر مدرسہ ہم چلا رہے ہیں, لیکن ماں باپ اس بات کو نہیں سمجھتے. ہم سے ایک روپیہ فیس دے لے رہے ہیں, بچیوں کو دوپہر میں کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. اچھے بہترین علماء, یہ علماء معمولی علماء نہ سمجھے انہیں. دکھنے میں علماء سیدھے سادے ہوتے ہیں تو معمولی سمجھتے ہیں. اگر یہ دنیاوی علم حاصل کر کے اس درجے کے قابل ہوتے, ان کی تنخواہ لاکھوں میں ہوتی, ان سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا. لیکن یہ علماء نبی کے وارث ہیں, یہ تو بوریے پہ بیٹھنے والے ہیں, بوریا نشین ہے, یہ بے نیاز ہے, بے تاج بادشاہ, ان کو تاج کی ضرورت نہیں ہے, بغیر تاج کے بھی یہ بادشاہ ہے. ایسے قابل اور لائق اور جلیل علماء کرام آپ کی بستی میں آ کر قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کر کے, اور آپ کی نونہال بچیوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. آپ سے زیادہ خوش قسمت اس پورے علاقے میں نہیں. لوگوں کے پاس اہمیت رہی, لوگوں کو اہمیت دینا چاہیے. یہ مجلس بڑی قیمتی مجلس ہے, معمولی مجلس نہ سمجھیں, معمولی مجلس نہ سمجھیں. یہ کتابیں آپ کی بستی میں پہلی بار آئی ہیں اور قیامت تک رہیں گی. اور وعدہ کرو آپ کا ہر بچہ یہ کتابوں کو پڑھے گا انشاءاللہ. ہر بچی ان کتابوں کو پڑھے گی. یہاں یہ مدرسہ حافظ صاحب کا ایک جامعہ کی شکل میں, ایک بڑے ادارے کی شکل میں, یہاں پر فارغ ہونے والی طالبات قال اللہ و قال رسول کی صدائیں ان کے گھروں سے گونج رہی ہوں گی. شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح ان کے گھروں سے آوازیں آ رہی ہوں گی. یہاں کی ہر لڑکی حافظہ بنے گی. بچوں کو اور بچیوں کو سب کو حافظ قرآن بناؤ, سب کو حافظ قرآن بناؤ. دنیا کے پیچھے نہ دوڑو, ایمان کو بچاؤ. ایمان, یہ دور ایمان کے بچانے کا ہے. دنیا تو مقدر میں ہے, مل جائے گی. ان مولویوں میں سے کوئی مولوی بھوکا نہیں ہے, دنیا میں کوئی امام بھوکا نہیں ہے, کوئی مولوی بھوکا نہیں ہے. اسے انگلش نہیں آتی, اسے تیلگو نہیں آتی, اسے ہندی نہیں آتی, اسے سائنس نہیں آتی, بھوکا نہیں ہے. اس کے طفیل میں اللہ سینکڑوں لوگوں کو کھلا رہا ہے. رمضان آتا ہے, کٹیں تقسیم کرتے ہیں. طوفان آتا ہے, کٹیں تقسیم کرتے ہیں.
غریب ہیں تقسیم کرتے ہیں پیسہ، یہ دینے والے ہیں، ان کا ہاتھ اوپر ہے، ان کے ہاتھ کو نیچے نہ سمجھو۔ یہ اپنا ہاتھ جو نیچے کر رہے ہیں اس قوم کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، اپنے پیٹ پالنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنا پیٹ پالنے کے لیے ہاتھ نیچے نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ جو ہے علماء پر جائے کیا بھائی چندے کرنا، بس وصول کرنا، مولوی صاحب داڑھی ٹوپی لگا لیے چندہ وصول کرنے نکلے تو گزارا کرنے کی نہیں، خدا کی قسم ان علماء کو گزارا کرنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے منہ میں دان دیا ہے تو کھلانے کے لیے دیا ہے۔ مہمان کو جب آپ بلاتے ہیں گھر سامنے پلیٹ رکھتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ اسے کھانا کھلائیں گے۔ کبھی کسی مہمان کو آپ نے گھر میں بلا کر سامنے پلیٹ رکھ کر آپ نے اٹھا کے بھیجایا ہے؟ ہم جیسے بخیل یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جب منہ دیا ہے اور دانت دیے ہیں، بغیر کھلائے کے اللہ بھوکا مار دے گا؟ ایسی سوچ نہ رکھیں، مقدر میں جو ہے وہ ضرور مل کر رہے گا۔ یہ علماء کا اللہ کی ذات پر یہی یقین ہے، یہ علماء پلنے کے لیے نہیں، امت کو پالنے کے لیے آئے ہیں، دینی پرورش، ایمانی پرورش، اخلاقی پرورش کے لیے آئے ہیں، نبی کے وارث ہیں اور نبی کی وراثت کو عام و تام کرنے کی اپنی مقدور بھر کوشش کرتے رہے ہیں۔ بہرحال میں آپ حضرات سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ دست بستہ دونوں ہاتھ جوڑ کر میں درخواست کرتا ہوں کہ جو بچیاں 5 بچیاں آخری سال میں ہیں، خاص طور پر ان کے والد اور والدہ، میں خصوصاً ان سے میں درخواست کرتا ہوں ان بچیوں کو آپ ڈسٹرب نہ کریں۔ آپ جیسے ان کے باپ ہیں، ہم بھی ان کے باپ ہیں، آپ ان کے جسمانی باپ ہیں، ان بچیوں کے ہم روحانی باپ ہیں۔ جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے علم کی تکلیف ہوتی ہے، یہ علم سے محروم ہوتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا میں 2 شخصیتیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے مہربان اور انسان کی خوشی میں خوش اور غم میں دکھ کرنے والی ہوتی ہیں، ایک ماں باپ ہیں، دوسرے استاد ہیں۔ آپ کا جتنا حق ہے اپنی بچی پر، آپ کی بچی پر ہمارا بھی اتنا حق ہے کہ وہ بھی ہماری بچی ہے۔ وہ بچی فارغ ہوگی، یہاں سے پڑھے گی، آپ ڈسٹرب نہ کریں انہیں، آپ ڈسٹرب نہ کریں۔ کیوں آپ سے درخواست کر رہے ہیں؟ آپ نے لاکھوں روپے ڈونیشن دیا ہے ہم کو؟ نہیں، آپ کا ایک پیسہ نہیں چاہیے۔ ان اجری الا علی اللہ ما اسألکم علیہ من اجر، آپ سے کوئی فیس کا مطالبہ، اجرت کا مطالبہ نہیں کریں گے، اس کا اجر تو اللہ پر ہے۔ بس آپ سے ایک بھیک کا مطالبہ ہے کہ ان بچیوں کو ان کی چھولی میں ڈال دو اور یہ جب بن کر ہیرا بن جائے، تراش کر ہیرا بنا دیا جائے، ان کو رابعہ بصریہ بنا دیا جائے، ولی اللہ بنا دیا جائے، پھر یہاں سے لے جاؤ، پورے دنیا میں ان کو چمکاؤ، ان کے ذریعے سے نور کو منور کرو۔ چھوٹے دماغ سے کام مت لو۔ شادیاں تو ہونی ہیں، شادی کو مقصد زندگی نہ بناؤ۔ شادی ہونا، بچے ہونا، یہ تو نسل انسانی کا ذریعہ ہے۔ آدم علیہ السلام آئے، ان سے بچے ہوئے، پھر ان کے اولاد کی شادی، ان سے بچے ہوئے، پھر ان کے اولاد کی شادی میں بچے۔ یہ تو سلسلہ آپ نہ چاہیں گے تو بھی چلے گا، آپ اور میں مل کر روک بھی نہیں سکتے اس سلسلے کو، یہ تو چلتا رہے گا۔ یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ضرورت زندگی ہے۔ جیسے کھانا ضرورت ہے، استنجا کو جانا ایک ضرورت ہے، سونا ایک ضرورت ہے نیند کو پورا کرنے کے لیے، ایسے شادی کرنا بھی ایک ضرورت ہے۔ مقصد اور منشا نہ بناؤ، یہی مقصد اور منشا نہ بناؤ۔ کیوں؟ میری بچی کو شادی کرنا ہے، رشتہ اچھا آ گیا، پڑھائی سے روک دیے، آپ اسے دے دیے، محروم کر دیے، آپ نے اس کا علم کا گلا گھونٹ دیا۔ جو بچی پورا پڑھ کر فارغ ہوتی ہے، ایک بچہ ڈاکٹر بننے کے لیے گیا اور اس کو آخری سال میں آپ ہٹا لیے، وہ ڈاکٹر بنے گا؟ جب پورے سال، پورے جتنا پڑھنا ہے 4 سال پڑھے گا، MBBS کے سرٹیفکیٹ لے کر نکلے گا، اس کا دماغ بھی اسے کہے گا تو ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹران بھی کہیں گے اسے ڈاکٹر ہے، تو پھر اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا، اعتماد پیدا ہوگا، پھر وہ ڈاکٹری میں آگے بڑھے گا۔ ایگزام دینے سے پہلے بھی نکل گیا تو وہ ڈاکٹر بھی نہیں بنے گا، زراعت کرنے والا بھی نہیں بنے گا، نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا۔ ایسے ہی آپ نے اسے ہٹا لیا تو آپ ادھر کے بھی نہیں چھوڑیں گے، ادھر کے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح جو بقیہ اور بچیاں پڑھ رہی ہیں، ہفتوں میں پڑھ رہی ہیں، ششوں میں پڑھ رہی ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے پڑھ رہی ہیں، میں بھی ان کو پڑھاتا ہوں، ششو والوں کو مشکات پڑھاتا ہوں، ہفتوں والوں کو ہدایہ پڑھاتا ہوں،
اور پھر جو ہے یہ جماعت میں انشاءاللہ یہاں پہ بھی میری 2 کتابیں ہیں، میں پڑھاتا ہوں. بڑے اچھے بچیاں ہیں، بڑی سمجھدار بچیاں ہیں، بڑی محنتی بچیاں ہیں، ہفتے کے 7 دن پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ماں باپ پریشان ہوتی میری بچی پورے 7 دن جا رہی. بھائی ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دن اس کا اللہ کے ذکر میں ہو رہا ہے تو آپ کے گھر میں اس کے انوار و برکات آ رہے ہیں، آپ کی زندگی میں انوار و برکات آ رہے ہیں. پڑھنے دو بچی کو، چند سال پڑھ لے گی. بہرحال میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں بہنوں، آپ انتہائی قابل مبارکباد ہیں. آپ کی خدمت میں بار بار مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اس شہر گونی گنٹلا کے آپ سب سے مبارک اور معتبر اور معزز شخصیت ہیں. اگر آپ کو تاج پہنانا ہے تو آپ کو پہنانا چاہیے، پھول کا ہار ڈالنا ہے تو آپ کو ڈالنا چاہیے، گل پوشی کرنے کے حقدار ہیں تو آپ ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی بچیوں کے لیے اس علم کو چنا ہے. آپ کی شاید طلب نہ ہوگی لیکن اللہ نے آپ کو اور آپ کی بچیوں کو چنا ہے. اللہ جسے رکھے اسے کون چکے. اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کی بچیوں کو چنا ہے، لہذا آپ ان کو ڈسٹرب نہ کریں. مدرسے کا تعاون کریں دل کھول کر. یہ جو مدرسے کا قرضہ بتا رہے ہیں حافظ صاحب، 4 لاکھ روپے قرضہ ہے اور 8 مہینے مدرسہ چلنا ہے، رمضان آنے تک 8 مہینے باقی ہے، تو کیسے چلے گا آپ بتائیں. الحمدللہ کھیتیاں ہیں، باڑیاں ہیں، تجارت چل رہے ہیں. ابھی ٹماٹے کا بھاؤ آسمان پر جا کر پھر ابھی 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر پہنچا، ابھی زمین پر بھی نہیں آیا. الحمدللہ کاشتکاریاں، تجارتیں سب بہترین چل رہی ہیں. مدرسوں کا بھی خیال رکھیں، اس میں امت کی بیٹیاں پڑھتی ہیں. آپ مدرسوں کو شاندار بنائیں گے، اس میں مالداروں کے بچے بھی آئیں گے. سب کو دین کی ضرورت ہے نا بھائی، سب کو دین کی ضرورت ہے. خیال کریں گے انشاءاللہ. ایک تو یہ ہے کہ اس سال اس بات کی ہم کوشش کریں، جس کے پاس ہے تعاون کریں، جس کے پاس نہیں ہے وہ دعا بھی کریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی کریں کہ یہ قرضہ پورا مدرسے کا ادا ہو جائے. اور اوپر جو تعمیر کا کام شروع ہوا ہے وہ رک گیا ہے بالکل. بھئی ہمارے گھروں کا کام ایسا رکتا کیا بھائی؟ ہم ایسا آج سارے پلر کو روک لیتے نہیں روکتے. نہیں بھائی میرا کام ہے، قرضے لا کر کام پورا کرتے ہیں. کہ بیچارے اکیلے کیا کریں گے، اپنے وطن کو چھوڑ کر آ کر یہاں انہوں نے باغیچہ لگایا ہے. جی یہاں باغیچہ لگایا ہے. یہ باغیچہ آپ کا ہے، گونی گنٹلا والوں کا باغیچہ ہے. یہ لگانے والے کون ہیں؟ حافظ میرا صاحب اور ان کے گھر والے. اس باغیچے کو پانی ڈالنا، اس کے پھولوں کو پھلوں کو اگانا، اس کے درختوں کو اونچا کرنا، یہ آپ حضرات کے ذمے ہیں. آپ حضرات چاہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے، ضرور کریں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ شہر کے تمام عمائدین اور ذمہ داران فکر مند احباب دعائیں بھی کریں گے اس ادارے کے لیے، اور اس کی تعمیر کی تکمیل کی کوششیں بھی کریں گے، اور یہاں کی طالبات کو بھی آپ پڑھنے کا موقع دیں گے، اور زیادہ سے زیادہ بچیوں کو تعلیم دلائیں گے، اس ادارے میں داخلہ کرائیں گے. اور حافظ صاحب اور ان کے گھر والے اور جو بھی اس ادارے کے معاون اور مددگار کمیٹی کے ذمہ داران، چندہ دینے والے احباب، ان سب کے لیے دعائیں خیر میں یاد رکھیں گے. اور خاص طور پر ہم عاجزوں اور ہم غریبوں، ہم مسکینوں کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، ان علماء کو بھی یاد رکھیں گے، اور ان کے احسانات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بہترین بدلہ اللہ سے ملنے کی آپ دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب الجلال ہماری طالبات کو اور یہاں کی ماں و بہنوں کو اور ہمارے بھائیوں کو ہمارے سب مل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. توفنا الله مسلمين، توفنا الله مسلمين، توفنا الله مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وألحقنا بالصالحين، وألحقنا بالصالحين.
اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائیے. مولا کریم ہم اعترافی مجرم ہیں، مولا ہم مجرم ہیں، ہم گنہگار ہیں، اور ایسے گنہگار ہیں اپنے گناہوں کا ہم اعتراف کرتے ہیں. آپ کے دربار میں ہم اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں. مولا کریم کسی عدالت میں اگر مجرم اپنے گناہوں کو پہلے سے مان لے اور قبول کر لے، اس کی سزا بھی کم کر دی جاتی ہے. مولا آپ معاف کرنے والوں کے معاف کرنے والے ہیں. مولا معاف فرما دیجئے، ہمارے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے، ہمارے جسموں کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے. مولا ہمارے والدین کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے. مولا ہمارے دادا پردادوں کو، ہمارے بڑوں کو، اے اللہ سب کو، تمام امت مسلمہ کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے. مولا ہماری نسلوں کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے. مولا ہم نے اتنی زندگی گزاری ہے آپ کی نافرمانی اور فرما برداری کا فرق کیے بغیر گزارے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر گزارے ہیں، سنت اور منکر کے فرق کے بغیر، سنت اور بدعت کے فرق کے بغیر زندگی گزارے ہیں، معروف اور منکر کے فرق کے بغیر زندگی گزارے ہیں. مولا کریم ہماری ان نادانیوں کو معاف فرمائیے، ان نادانیوں کو معاف فرمائیے. مولا ہمیں دنیا کی ساری سمجھ ہے، سمجھ نہیں ہے تو دین کی سمجھ نہیں ہے. مولا ہمیں عبادتوں میں مزہ نہیں آتا ہے، ہمیں گناہوں میں لذت آتی ہے. مولا ہمیں عبادتوں کی لذت عطا فرمائیے. یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. مولا اس نحوست کو آپ ختم فرما کر عبادتوں کی لذت عطا فرمائیے. مولا عبادتوں کی لذت سے ہمیں محروم نہ فرمائیے. مولا عبادتوں کی لذتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائیے. مولا ہمیں دنیا میں لذتیں آتی ہیں، دنیاوی کاموں میں لذت اور مزہ آتا ہے. مولا کریم تیری عبادت میں مزہ نہیں آتا، تیرے سامنے کھڑے ہونے میں بے چینی محسوس ہوتی ہے. مولا فرض نمازیں بھی ادا کرتے ہیں تو مشکل سے ادا کرتے ہیں. مولا آپ کے سامنے کھڑے ہونے میں ہم اس قدر کاہل اور سست ہیں. مولا پھر آپ کے دربار میں کل بروز قیامت کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ کو اپنا منہ ہم کیسے دکھائیں گے؟ اپنے نام اعمال کے موقع، حساب کتاب کے موقع پر ہم کیسے آپ کا سامنا کر سکیں گے؟ مولا معاف فرمائیے، مولا معاف فرمائیے. حلال روزی کمانے کی توفیق بخشیے، حلال طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق بخشیے. حرام کمائی سے، حرام کاموں سے، حرام بولنے سے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے، حرام سونگھنے سے، حرام پکڑنے سے، حرام سوچنے سے، حرام فیصلوں سے مولا ہماری حفاظت فرمائیے. مولا ہم گندے ہیں، مولا ہم گندے ہیں. مولا ہماری زبانیں گندی ہیں، مولا ہمارے بول گندے ہیں، مولا ہمارے ہاتھ گندے ہیں، مولا ہماری آنکھیں گندی ہیں، مولا ہماری سوچ گندی ہے، ہمارا دل گندا ہے، ہمارا دماغ گندا ہے. مولا تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تیرا کلام پاک ہے، تیرے نبی پاک ہے. اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا یہ مجموعہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ بالکل پاک اور پاکیزہ ہے. مولا اس پاکیزگی کے ذریعے، آپ کی پاکیزگی کے ذریعے، آپ کی نبی کی پاکیزگی کے ذریعے ہمارے دلوں کی قدورتوں کو، ہمارے زبانوں کی گندگیوں کو، ہمارے دماغوں کی غلط سوچوں کو، بدگمانیوں کو، اے اللہ بدفعلیوں کو، اے اللہ سب کو دھو دیجئے، ہمیں پاکیزہ بنا دیجئے. مولا پاک چیز سے پاک کیا جا سکتا ہے، ان پاک چیزوں کے باوجود بھی اگر ہم ناپاک رہیں، مولا ہمیں اور کون سی چیز ہوگی جو پاک کرے گی؟ مولا آپ پاک فرما دیجئے، ہمیں پاک فرما دیجئے، گناہوں سے ہمیں پاکیزہ فرمائیے. مولا ہماری اس مجلس کو قبول فرمائیے. مولا یہاں ننھی ننھی بچیاں اور ننھے ننھے بچے بیٹھے ہیں، معصوم بچے بیٹھے ہیں. مولا ان کے ہاتھوں کے اٹھنے کا واسطہ مولا آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے. مولا ہم گناہوں کو، ہم گنہگاروں کو، ہم پاپیوں کو اللہ معاف فرما دیجئے. مولا معاف فرما دیجئے، مولا معاف فرما دیجئے. مولا ہم گناہ کر کے بھی ہمارے دل سخت ہیں، ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہیں.
مولا کریم گناہ کرنے کے باوجود بھی ہمارے اندر ڈھٹائی ہے، اے اللہ پتھر بھی موم ہو جاتا ہے جب آپ کی خشیت طاری ہو جاتی ہے، وہ پتھر بھی ڈل جاتا ہے، پتھر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ مولا ہمارے دل اتنے سخت نہ بنا دیجئے، ہماری قساوت قلبی کو ختم فرما دیجئے۔ مولا ہمیں آپس میں محبت الفت عطا فرمائیے، قرآن و حدیث کے انوار سے منور فرمائیے، ہمیں اتحاد اتفاق عطا فرمائیے۔ مولا دشمنوں کی سازشوں سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ مولا کریم آج دشمن اس ملک سے ہمارے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ مولا مسلمان ابھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، مولا نبی کی سنت کو ہم زندہ نہیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم نے جان بوجھ کر نبی کی سنتوں کو، زندہ سنتوں کو بھی اللہ دفنا دیا ہے۔ مولا کریم ہمیں بے جان دفن ہونے سے، بے موت دفن ہونے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اس سے قبل کہ ہم دفن ہو جائیں مولا نبی کی مدفون سنتوں کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق بخشیے۔ اے اللہ مسلمانوں کے اندر اے اللہ سمجھداری عطا فرمائیے، مسلمانوں کے اندر اتحاد عطا فرمائیے، ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ساری دنیا کے دشمنان اسلام مدرسوں کو ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسلام پھیلنے کا ذریعہ ہے تو یہ مدرسے ہی ہیں، ان مدرسوں کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ دشمن اسلام سمجھتا ہے دشمن اسلام مدرسوں کو اسلام کے پھیلنے کا، اسلام کی حفاظت کا ذریعہ سمجھتا ہے، لیکن ہماری قوم نادان ہے مولا، ان مدرسوں کو پیٹ پالنے کا ذریعہ سمجھتی ہے، حفاظت کا ذریعہ نہیں سمجھتی۔ ان کے مدرسے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ختم کرنے کے ہونے کی سازشوں کا شکار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری قوم کو اس کی فکر نہیں ہے۔ مولا مسجدیں تو شاندار سے شاندار بنتی چلی جا رہی ہیں، مولا مدرسے اگر مضبوط نہیں ہوئے تو یہ مضبوط مسجدیں بھی ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ مولا مدرسے مضبوط ہوں، اے اللہ علماء مضبوط ہوں، علماء دین کے محافظ ہیں یہ مضبوط ہوں، ہماری مسجدیں بچیں گی، ہماری نسلیں بچیں گی، مولا ہماری نسلوں میں دینداری آئے گی۔ مولا ان مدرسوں کو، ان مکتبوں کو، اے اللہ ان اداروں کو، ان جامعات کو، خانقاہوں کو، دعوت تبلیغ کو مولا تمام کو بری نگاہ سے اے اللہ بد نظری سے محفوظ فرمائیے، سب میں اتحاد اتفاق عطا فرمائیے، سب کو مل جل کر کام کرنے، اخلاص للہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مولا کریم علم کی دولت سے ہم تمام کو مالا مال فرما دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفین میں ہماری دعا کو قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔